کی ہیں یہ یقیناً اس کے لیے رکھے ہوں گے اگلے الیکشن میں رشوت دینے کے لیے، کیونکہ بلدیاتی الیکشن جو ہے نا یہ جون 2026 میں ترقیاتی فنڈ جو ہیں یہ الیکشن میں کے کام آ رہے ہیں. جی آئیں گے، کیونکہ جون 2026 میں نا بلدیاتی الیکشن ڈیو ہو رہے ہیں اور نئے بلدیاتی الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے اس کی جون 2026 کے بعد، اس کی ان کی ڈیٹ ختم ہو رہی ہے. اچھا اس کے بعد تو ان کے بعد 6 مہینے کا ٹائم ہے. تو یہ جو پیسے لگائیں گے 1000 ارب روپے، تو امکان یہی ہے کہ جو ہے نا خرچ تو نہیں ہوں گے علاقوں میں، کیونکہ میں نے آپ کو مثال دی نا کہ جو اپنا کریم آباد انڈر پاس ہے اس کی کاسٹ تقریباً 250% بڑھ گئی. پھر بی آر ٹی کی جو کاسٹ تھی وہ اس کا بھی اضافہ یہ منصوبے ایز اٹ از رہیں گے، ایسے ہی یہ پورا کراچی ادھڑا رہے گا. ابھی جو حالت جو لگ رہے ہیں نا، شہید صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا 200 سال تک کے لیے کام آئے گا. اب میرا کہنا ہے کہ 200 سال میں بھی مکمل نہیں ہوگا اچھا بی آر ٹی والا پروجیکٹ. تو ابھی دیکھیں نا کچھ جگہ پہ تھوڑا تھوڑا کام ہوتا نظر آتا ہے. اب وہاں پہ 5 فلائی اوور بننے تھے، یعنی کہ اپنا ماڈل کالونی سے لے کر یہاں تک 5 فلائی اوور اور 3 انڈر پاس بنے تھے. 200 سال تک تو ہماری ہڈیاں بھی گل کے نہیں بنے گا یہ، نہیں بنے گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو ہے نا یہ ان کے دعوے جو ہے نا صرف دعوے کی حد تک ہیں. اچھا ان کے پاس جو ہے نا وزیر اعلیٰ کے پاس 9 منسٹری ہیں، اور 9 منسٹریوں کے بعد تقریباً 1070 ارب روپے جو ہے ان کے پاس ڈائریکٹ ان کے پاس اختیار خرچ کرنے کا. انہوں نے وہ پیسے آج تک خرچ نہیں کیے. ثوابدیدی اختیار جو ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں سوئی گیس کمپنی نے ان کو تقریباً 15 ارب کے قریب پیسے دیے جو روڈ کٹنگ انہوں نے کی تھی، مختلف جگہوں پہ لائن ڈالی تھی، وہ تک انہوں نے خرچ نہیں کیا ابھی تک. ان جگہوں پہ بھی ایم کیو ایم کام کروا رہی ہے جہاں جہاں روڈیں کھودی تھی نا انہوں نے، تو وہاں بھی ہم لوگ پیور کا کام کروا رہے ہیں، روڈ کارپیٹنگ کروا رہے ہیں. مختلف جگہوں پہ ہم لوگ کام کروا رہے ہیں. جہاں سبھی کی لائن ٹوٹ گئی تھی سبھی لائن ڈلوا رہے ہیں. جو ہمارے 40 ارب روپے آئے تھے ہم تو اس کو اعلیٰ ہم نے کہہ کے کروا رہے کام. منصور صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ جواب ملتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی کچھ ٹاؤن کے پینشنرز تھے جن کو ریلیز کیا، کچھ ایسے لوگ تھے جن کے پروموشنز رکے ہوئے تھے وہ ہم نے کروایا. اچھا میں پینشن کا بتاؤں، تقریباً 450 لوگوں نے پینشن روکی ہوئی تھی. ایم کیو ایم نے اس پہ کیس کیا. ہمارے طارق منصور تھے ہمارے وکیل ایم کیو ایم کی طرف سے ہائی کورٹ کے، انہوں نے کیس کیا، وہ کیس ہم جیتے ہیں اور یہ اس کی جو ہے نا پینشن ریلیز ہوئی. تو یہ ٹاؤن کے چیزیں تو روٹین کی ہے نا چیزیں. ایک شخص اگر اس کی پینشن ہے تو obviously اس کو ملنی چاہیے. اس میں کیا کمال ہے کہ اس کو روک کے آپ اس کو دیں گے تو کیا کمال ہے؟ کیا دیکھیں 20 مہینے سے ان کی پینشن روکی ہوئی تھی. تو ایم کیو ایم پھر کورٹ میں گئی، وہاں کورٹ میں کیس کیا ہم نے، ہائی کورٹ سے کیس ہم جیتے. جیتنے کے بعد 450 ملازمین کو یہ ہوا، پینشن کو ریلیز ہوئی. یا اسی طرح اگر کسی کی پرموشن ہے 14-15 لوگوں کی یا 17 لوگوں کی اور وہ پرموشن رکی ہوئی تھی اور وہ اگر ریلیز ہوئی ہے، پرموشن مل گئی انہیں، تو یہ تو ان کا حق تھا. دیکھیں عوام کو تو چاہیے صاف پانی چاہیے، بجلی چاہیے، گیس چاہیے، صحیح صاف ستھری روڈیں چاہیے، ٹرانسپورٹ چاہیے، تحفظ چاہیے. مطلب لوگوں کو تو یہ چیز چاہیے نا. لوگوں کو پرموشن اور یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ تھوڑی چاہیے. عوام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب ایک عام آدمی پرائیویٹ جاب کر رہا ہے یا ایک عام آدمی بزنس کر رہا ہے، تو وہ جب جاتا ہے کراچی سے اپنا جوہر سے یا گلشن سے یا نارتھ کراچی نیو کراچی سے اپنا ساؤتھ کے علاقے میں جاتا ہے، تو اس کو تو صاف روڈیں چاہیے نا. کوئی موبائل چھیننے والا نہ ہو، کوئی جو ہے وہ اس سے چاہیے، سکون چاہیے، صاف ہوا چاہیے، جی بہت کچھ چاہیے. جیسے سلمان بھائی نے کہا نا کہ بھائی جو ہے نا میرے بھائی سے پیسے چھین کے 5 لاکھ روپے. تو اب دیکھیں نا یہ کتنا عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے تاجروں میں کہ بھئی ہم بزنس نہیں کر سکتے، ہم جو ہے یہ اپنے پیسے ٹرانسفر نہیں کر سکتے، ہم یعنی کہیں یہاں سے ہمیں وہاں جانا ہو تو ہمیں بھی 10,000 مسئلے ہوتے ہیں کہ ہمیں 10 سیکورٹی گارڈ رکھیں ہم لوگ. تو عوام کو تو یہ چیز چاہیے. یہ چیزیں دینے میں سندھ حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. سلمان خان صاحب اب وقت کیونکہ کم رہ گیا تو میں آپ سے بھی کچھ فائنل کمنٹس لینا چاہوں گی. کنکلوڈ کیجیے گا اپنی باتوں کو، اپنی چیزوں کو، اور کچھ میسج اگر دینا چاہیں تو ضرور دے دیجیے. دیکھیں ابھی میں آپ کو جیسے بی آر ٹی اور یہ تمام ہمارے سندھ حکومت کے منصوبے جو بھی ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں منصوبے جو بھی آپ بنا رہے ہیں اس کو ٹائم پیریڈ پہ سارا کام کلیئر کریں، کیونکہ اس میں عوام کو بڑا دشوار پیدا ہوتا ہے. ٹریفک کی آمد و رفت میں بڑا مشکلات پیدا ہوتی ہے. ابھی میں آیا ہوں تو میں یہاں تک آتے آتے آپ یقین مانیں کہ 1.5 گھنٹہ جو آدھے گھنٹے کا سفر تھا وہ 1.5 گھنٹے میں ہوا ہے. ہم لوگوں کو روزانہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. آپ لوگ کا ڈیلی ہے دیکھیں ہمارا، لیکن وجہ صرف اتنی ہے کہ دیکھیں یہ ایک سائڈ بناتے ہیں، دوسری سائڈ ٹوٹ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شاہراہ بھٹو انہوں نے بنایا، بارش کے ٹائم پہ وہ ٹوٹا اور وہ ابھی تک ٹوٹا ہوا ہے، جس کو یہ ٹوٹتے وقت کہتے ہیں کہ یہ تو ملیر ایکسپریس وے تھا. ٹھیک ہے. پہلی چیز یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ پیپلز پارٹی میں ماشاءاللہ سے ان کے جو ہمارے صدر پاکستان ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ وہ شطرنج کی چال کھیلتے ہیں
اور ماشاءاللہ قائم علی شاہ صاحب جو ابھی انہوں نے 2024 کے 8 فروری کے الیکشن میں انہوں نے بالکل کرایا. اور جیسا آپ نے کہا کہ سندھ کے انٹریز سندھ میں یعنی ان کے جو معاملات ہیں بڑے کراچی سے بہتر ان کے روڈ اور ٹرانسپورٹ اور صفائی کا انتظام اچھا ہے, پانی کا انتظام بالکل ہوگا, اچھا ہے, گیس وہاں پہ دیکھیں وہاں تو رکاوٹ ہو بھی نہیں سکتی, اس کی وجہ ہے نا ووٹ تو وہیں سے لے کر آنے. چلے ٹھیک ہے. وقت اب بالکل ختم ہو گیا ہے پروگرام کا. میں بہت شکریہ ادا کروں گی زاہد منصوری صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا, اور سلمان خان صاحب آپ تشریف لے کے آئے. ناظرین, مہاجر ثقافت کا جو آج دن منایا گیا, بالکل بہت اچھی بات ہے کہ ایسے دن منائے جائیں, تہذیب کو اجاگر کیا جائے. اور یہ دن صرف اس لیے نہیں منایا جا رہا کہ ایک قوم دن منا رہی ہے, بلکہ یہ ایک نظریہ ہے. بالکل بہت اچھی بات ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف اگر دیکھیں تو معاشی دباؤ اور سیاسی کشیدگی اب بے انتہا بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیا ملک مزید برداشت کرے گا؟ سوچئے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.